کہ ماہ شعبان شریف اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ماہ رجب شریف کے اندر اچھا عمل کرے گا، بہتر عمل کرے گا، اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جڑا ماہ شعبان شریف کے اندر اور عمل اچھا کرے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امتی نو خود اجر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جو ماہ رمضان شریف ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف میری گنہگار امت کا مہینہ ہے، کہ جس تے ایک ایک کڑی اللہ نے رحمتاں بھری ہے، اور دن بھی رحمت ہے، رات بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکتاں ہی برکتاں اللہ نے ماہ رمضان شریف میں فرمائی ہیں۔ اور ماہ شعبان شریف دی 15 تاریخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات سانو عطا فرمائی ہے، اور جس رات دی انیاں فضیلتاں تو برکتاں نے، اور جس رات دی عبادت کم کریں گے اللہ تعالیٰ اجر زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان شریف دی 15 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے دے عمل اور رزق زندگی نو اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے تمر امر اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے تبدیل کر دیتا ہے، اور زندگی موت اور رزق بیماری مصیبت آنے والی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جڑا ماہ شعبان شریف کے اندر اور رات دی عبادت کرے گا اور صبح روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال دے نفلی روزہ دا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ایک پہاڑ دے کول گزرے نا، تو خوبصورت پہاڑ نظر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ سوال کیتا کہ یا اللہ یہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے۔ رب العالمین فرمایا میرے نبی عیسیٰ جا قریب جا کے ہور دیکھ، ہور دا کمالات دیکھ۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے کدی تو قریب گیا نا، تو دیکھیا پہاڑ پھٹ گیا، ایک اللہ دا بندہ اللہ دی عبادت کر لے، اور کئی سالوں تو عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ اس طرح یہ زیادہ کمال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اس اللہ دی عبادت کرن والے کو پوچھیا کہ اللہ دی عبادت کرن والے، اللہ دا ذکر کرن والے، اور کنا عرصہ تک گزر گیا ہے، اور تیرے کھان دا انتظام بھی رب نے کیتا ہے، اور کنا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ نے کیا اللہ کے نبی صاحب اور میں ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اس جگہ تے عبادت کر رہے ہیں، کہ اتنا طویل وقت گزر گیا، اور کنے نبی دے وقت گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنا بندہ عبادت کر والا ہے اور کتنی لمبی عبادت کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی صاحب اور تعجب نہ کر، اور میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ایسی رات عطا فرماؤں گا، ایسی عزت والی رات عطا فرماؤں گا، اور 15 دی شعبان دی رات نو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی جدو 15 شعبان دی رات میں عبادت کرے گا، اور دی ساری زندگی دی عبادت نال میں انہیں زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ کمالات اس لیے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی عمر تھوڑی ہے، عمر کم ہے، عمل بھی کم لے، اور کم عمل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرما رہے۔ اس لیے امتاں دی پہلی امتاں دی عمر زیادہ سی، زندگیاں طویل سن، انہاں دے عمل بھی زیادہ سن، انہاں دے صدقات بھی زیادہ سن، انہاں دی عبادات بھی زیادہ سن۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین میری امت کی اور عمر بھی کم ہوئے گی، اور عبادت بھی کم ہوئے گی، ذکر بھی کم ہوئے گا، عمل کم ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو، محبوبہ پریشان نہ ہو، میں تیری امت نے ایسی راتوں عطا فرما دیا گا کہ جڑے اس رات دے عبادت کریں گے اور کئی سالوں کا میں ثواب عطا فرما دیا گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے زندگی تھوڑی ہے زیادہ، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، رات نو عبادت کریں گے، اور صبح روزہ رکھیں گے، میرا رب العالمین اپنے محبوب دی امت نو اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جڑا قرآن دی ایک آیت پڑھتا ہے
وہ کتنا خوش نصیب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن دی ایک آیت پڑھن والا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک آیت قرآن کی پڑھو اللہ 100 نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جڑا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نفلی روزیاں دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اتنی برکت والی فضیلت والی رات ہے. اور رات کو قرآن پڑھا گے اللہ دی عبادت کریں گے. آن والا جو مقدس مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ عزت والا مہینہ اللہ نے ساری زندگی کو دوبارہ عطا فرمایا. اسماعیل مبارک دی آخری شرط اندر میرے آقا علیہ السلام نے طویل خطبہ فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابو میں طویل خطبہ فرما رہا ہوں اور اس لیے کہ میرے ماہ شعبان تو بعد جو مقدس مہینہ آن والا ہے حرمت والا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے. اور ماہ شعبان شریف برکت والا مہینہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے طویل خطبہ فرمایا اس لیے کہ شعبان ماہ رمضان شریف دی اور بشارت دینے والا ہے اور خوشخبری دینے والا ہے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ اور جاگو. اور ماہ شعبان تو جو آن والا جو بال مہینہ ہے بڑی عزت والا مہینہ ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام ماہ شعبان شریف سے مکمل روزے رکھتے سن. اما شت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام میرے سامنے تاج کائنات نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو زیادہ روزے رکھتے سن. شعبان شریف کا مکمل مہینہ روزے رکھتے سن. نہ رمضان شریف مہینہ ملا کے 2 مہینے میں مسلسل روزے رکھتے سن. اما شت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینے میں روزے نہیں رکھتے اور ماہ شعبان شریف کے مہینے کے اندر اور مکمل شعبان روزہ رکھتے ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے اس لیے کہ میں اس لیے روزے زیادہ رکھنا میں ہر روز دی افطاری تو بعد دعا کرنا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. باقی روزے کم نے یا رسول اللہ شعبان تو بعد رمضان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان ساڑھے کا فرض ہے. رمضان دے روزے فرض نے اور شعبان دے روزے فرض نہیں اور ایک نفلی روزے نے. اگر ایک نفلی روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہ معاف فرما سکے. اور اللہ نے کتنا سونا رسول عطا فرمایا ہے اور کتنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور جڑا روزہ ایک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بیماری کو محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کئی بیماریاں تو محفوظ کر لیتا ہے. آج اس روزے نے چھڑیا ہے سنت مصطفیٰ نے طلب پیتا ہے اپنی مان مرضی کو چل رہے ہیں پھر عذاب الہی ضرور آئے گا طوفان الہی ضرور آئے گا جس وقت دماغ کی رکاوٹ ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت بند ہو گئی قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی نہ گھر آباد رہیں گے نہ بازار آباد رہیں گے. اگر آباد ہے تو قرآن کی تلاوت نہ آباد ہے اور مریض کو شفا ہے تو قرآن کی تلاوت کا شفا ہے. اور گاندھی بے برکتی دور کرنا چاہنا ہے کہ گاندھی بے برکتی دور ہو جائے اور کثرت اپنا قرآن پڑھے گا. اور جس گھر میں چل رہا تھا قرآن پڑھا جائے گا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی اس قرآن گھر میں نہ بیماری آئے گی نہ کوئی مصیبت آئے گی نہ کوئی عذاب آئے گا. اس لیے قرآن سرانے رکھ دیتا قرآن پیرا تھلے رکھ دیتا. قرآن کی تعظیم نہ کی تھی جنہا قرآن کی تعظیم نہیں کی تھی نہ سب قرآن کی تعظیم نہیں کی تھی. جنہا سب قرآن کی حفاظت نہیں کی مطلب نہیں کیتا اور قرآن بھیجن والے کا قدر رہے گا. اگر چاہنا ہے کہ میری زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے میری زندگی خوشحال ہو جائے اللہ بیماریوں کو محفوظ کر لے اور پھر قرآن کی تلاوت کثرت نہ کر قرآن کی تلاوت کثرت نہ کر اور قرآن کثرت نہ پڑھے گا تو پھر میرا قرآن اللہ کا قرآن اللہ کا فرمان جو ہے اور تیری شفاعت کا سبب بن جائے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور قرآن اور شفاعت رحمت ہے
مومنوں نہیں کہ جس وقت کا یقین ہے کہ قرآن شفاعت اور رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ ایک صحابی دکھر چند قرآن دے برکات موجود سن، کھجور دے پتے تا لکھے ہویا، چمڑے دے ٹکڑے تا لکھے ہویا، کانگل دے ٹکڑے تا قرآن تحریر کیتا ہویا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھر کچھ قرآن دے برکات موجود دے، رات بارش آ گئی، مکان کچے، اور دعا کرو اللہ صاحب بلال والا ایمان عطا فرما جائے، بلال والا ایمان عطا فرما دے۔ اگر اللہ نے کوئی ایمان عطا فرما دیتا تو کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ رات کے وقت بارش آنا شروع ہو گئی، صحابی نے اپنی بیوی نے کہا کہ حضور تسی قرآن چوکے کھڑوتے ہو، کھان پین کی چیزیں خراب ہونے جانے، بے شک ساڑھے نبی کا قرآن تعظیم ضروری ہے، پر کھان پین کا جو سامان بھی خراب ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہ پھر ہن کی کریے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور ایک قرآن اٹھاؤ، ہم سائن نہ دے کر امانت رکھو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی نے فرمایا کہ وہ لوگ ناپاک نے اور نجس نے، ناپاک نے، اور نام قرآن کی عزت نہیں پتا، قرآن کے مقام کا نہیں پتا، اور ناپاک نے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور رکھو، رات امانت رکھو، صبح ہوئی تو اپنا قرآن واپس لے آؤ، قرآن واپس لے آؤ گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے برکات اٹھائے، کپڑے لپیٹ کے چھاتی نہ لائے کے گیا۔ آپ نے یہودی کا دروازہ کھٹکایا، آپ نے فرمایا یہودی آیا، دروازے کا آیا، پوچھا کون ہے، کیوں آیا ہے؟ یا اس کو سادے نبی کا قرآن اترے نا، میں قرآن لے کے امانت رکھن آیا، یہ ہن رکھ لو، صبح ہوئی تو میں اپنا قرآن واپس لے جاؤں گا۔ یہودی گیا اپنی واپس کو بیوی کو پوچھا کہ ہمسایہ مسلمان آیا ہے، جو مسلمانہ کے نبی کا قرآن اتریا ہے، وہ قرآن ساڑھے کا امانت رکھن آیا ہے۔ یہودی دی بیوی نے کہا حضور لے آؤ، لے آؤ، اگر قرآن ساڑھے زمانے تو واپس کر دے تو خدا کا قہر نازل ہوگا، کہ قرآن کا ہٹان دے گا، واپس کر دے گا، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور یہودی واپس گیا، صحابی کو قرآن کے برکات پڑھے، اندر لے کے ڈر گیا، چوکے کھڑا ہے، چوکے کھڑا ہے۔ یہودی دی بیوی میں کیا حضور پوچھا نہیں، اس قرآن کی رکھنے کی کوئی جگہ ہے، ایک قرآن کس جگہ رکھے جائے گا؟ یہودی نے پوچھا، میں پوچھ نہیں سکیا، رات 12 بجے میں دوبارہ جا نہیں سکتا۔ میاں تو بیوی نے فیصلہ کر لیا، میاں بیوی فیصلہ کر لیا کہ ادھی رات تو چک، ادھی رات میں چکا گی، ادھی رات تو چک، ادھی رات میں قرآن چکا گی، جب صبح ہوئے گی تو واپس کر دیں گے، نبی مانس واپس کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھی رات یہودی چوکے کھڑا ہے، ادھی رات یہودی کی بیوی چوکے کھڑی ہے، اور صبح ہوئی، رب العالمین فرمایا جبریل جاؤ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سلام بھی کہنا، قبلی والے آؤ، اور سارے صحابہ نے آ کے 13 کروڑ کلمہ پڑھا ہے۔ بلال آیا کلمہ پڑھا، ابو بکر آیا کلمہ پڑھا، عمر آیا کلمہ پڑھا، علی آیا کلمہ پڑھا، عثمان آیا کلمہ پڑھا، تمام صحابہ نے میرے پر آ کے کلمہ پڑھا۔ پر کملی والے جنہیں میرے قرآن کی تعظیم کی تھی، نہ کہ دروازے سے ٹوٹا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہودی کے دروازے سے ٹوٹ گیا، آپ نے دستک دی تھی، اندر آواز آئی کملی والا تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر رک جا، ایک گھر کتنا خوش نصیب ہے، ساڑھے گھر قرآن بھی ہے، سب قرآن بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ قرآن بھی آ گیا، سب قرآن بھی آ گیا۔ اہل خانہ نے وضو کیا، وضو
मरतबा दरवाजा खोला, कमली वाला कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक थोड़ी किस तरह तकदीर बदल गई, उससे काफिर सो, बेईमान सो, अल्लाह की तौहीद ना करने वाले सो, नबी की रिसालत ईमान नहीं सिखाने वाले, क्या थोड़ी तकदीर किस तरह बदली है। यहूदी तो यहूदी की बीवी कर लेने कमली वाले ये साडा कमाल नहीं, असी तो खुदा के मुनकर सा, खुदा तो सजदा नहीं सा करते, कमली वाला तेरी रिसालत का इनकार करते सा, मक्के में जलाल कर रहे सो, मगर थोड़े दुश्मन बन चुके सा। फिर मेरे कमली वाले फिर किस तरह थोड़ी तकदीर बदल गई। या कमली वाला की जो सुबह वक्त हो ना आजान हुई तो साढ़े काम में जलवा आई, क्या अल्लाह खाना कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, और थोड़े घर अल्लाह की रहमत होगी, थोड़े घर कुरान भी आ गया, सारे कुरान भी आ जाए। सुभान अल्लाह, आपने कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी घराना ना खुश नसीब हो कि जिस घर कुरान भी आया है, ये वो कुरान है जेड़ा बंदे दी तकदीर को बदल देता है। उम्र की तकदीर बदली तो कुरान का बदली, और कई ऐसे साहबा ने जिन्हें कुरान की तिलावत में सुना फिर अपने दीन को बदल के दीन में हाथों को भी कर दिया। इसलिए मुसलमान हो कि ये कुरान पढ़ दे मियां जो दिल लोगी कसीरा वजहती बिही कसीरा। ये कुरान है, कुरान एक है और कुरान में पढ़ो में फर्क है। ये कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं, कुरान पढ़ के लोग ईमान वाले हो जाते हैं। जो दिल लोगी कसीरा वजहती बिही कसीरा। अगर कुरान पढ़ के दुआ कीती करो अल्लाह इस कुरान को सदा सानी दे बता यहदी हिल्लाहु मन इत्तबा रिदवानहु। अल्लाह ताला फरमाता है और जिस बंदे को मैं राजी हो जाऊं मैं हिदायत का रास्ता अता फरमाऊं, जिस बंदे को मैं नाराज हो जाऊं उस बंदे को गुमराही वाला रास्ता अता फरमाना है, और गुमराही वाला रास्ता कार कर लेता है। जिस बंदे मैं राजी हो जाऊं मैं हिदायत का रास्ता अता फरमाऊं। अल्लाह दी बारगाह में दुआ कीती करो अल्लाह सन गुमराही को बचा दे, अल्लाह सन हिदायत वाला रास्ता अता फरमा दे। और बीमारी जरूर है, जरूर है, पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब को बीमारी आ जाए मस्त का रुख कीता करो, मस्त में शफा मिलती है। मस्जिद शफा है, मस्जिद जाके नमाज पढ़े करो अल्लाह को शफा अता फरमाए। और साडे कोल और कोई जगह नहीं सिवाय मस्जिद के, सिवाय मस्जिद के साडे कोल और कोई जगह नहीं। अगर शफा मिलती है तो अल्लाह ने कहा था सदका मिलना है, शफा मिलती है तो कुरान की तिलावत का सदका मिलना है। इस वक्त हर दुनिया बड़ी मजबूर है, परेशान है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कि निकल चले, सारे रास्ते नजर बंद हो रहे हैं, हर रास्ता बंद हो गया है। मगर मोमना तेरे लिए एक ही रास्ता खुला है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक है। अगर मसला रुख करेगा रब तेरी मुसीबत दूर फरमा देगा, अल्लाह तेरी परेशानियां दूर फरमा देगा। इसलिए कि मसले आओगे अल्लाह मुसीबत दूर फरमा देगा, अल्लाह परेशानी दूर फरमा देगा, अल्लाह बीमारियों को महफूज कर लेगा। तो दुआ ही अल्लाह ताला सब नमाजी बनाए, अल्लाह इन मुसीबत दूर फरमा के अल्लाह इन बीमारियों को महफूज फरमाए, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाए। बा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।